کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو تو لگاتار وہ راز ہے کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور واقعات ہیں صدر اسلام کے، آپ نے سنے ہوں گے. ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، بڑا گریہ کرتا ہے کہ کہا میرا گناہ معاف ہو جائے گا. کہا کیا گناہ کیا؟ خدا ہے بہرحال معاف کرنے والا ہے. کہا میری بچی تھی، چھوٹی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، میں اسے بہانے سے لے کے گیا اور میں نے زمین کھودی اور وہ مجھ سے پیار اور مجھے اشارے کرتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا. تو بہرحال وہ اتنا سخت معاشرہ، اس معاشرے کے اندر رسول خدا کو خداوند متعال نے ایک بیٹی سے نوازا. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس خدا کی راہ میں بہرحال تو ہے وہ قربانی کرو اور اس کا شکر ادا کو، بہرحال خدا تمہارے دشمن کو جو ہے وہ ابتر کر دے گا. اور وہی معاشرہ، وہی لوگ جو رسول خدا کو طعنے دیتے تھے کہ بھئی بیٹی ہوئی ہے، اولاد کیسے ہوگی، اور آج آپ کے سامنے ہے کوثر کے کرشمے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سب وہی کوثر تو ہے کہ جو آج دنیا میں اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے. اگر یہ فرزند زہرا نہ ہوتے اور یہ وہ خاندان نہ ہوتا کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی ہے، تو آج اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اگر حسین نہ ہوتے تو کہاں یہ سجدے ہوتے، کہاں یہ نمازیں ہوتی. اور عزیزان محترم، خوب یہ وہ کردار ہے، یہ صرف ایک خاتون نہیں ہے. میں بہرحال معذرت چاہوں گا ساؤنڈ سسٹم سے کہ اس کو بہتر کر دیں، ورنہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بہرحال خطیب کے لیے مجبوری ہوتی ہے، اس کو خود کو بھی آواز صحیح آنی چاہیے. نہیں آئے گی تو آپ کو بھی صحیح طرح نہیں آئے گی. اور بقول شاعر کے کہ جو ہے وہ ساحل نے جل کار کا شیشہ چڑھا دیا، ہوا جو ہے، بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر گئی. یہ نہ ہو گیا بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر جائے اور بات آپ تک نہ پہنچے. عزیزان محترم، وہ بہرحال خاتون کا کردار اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال بہت وقت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر ہے، ورکنگ ڈے بھی ہے آپ کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر ایک خاتون بہتر ہو خاندان کے اندر، ایک اچھی عورت اگر ہو معاشرے کے اندر، تو وہ پورے معاشرے کو بہت سارے اچھے فرد دے سکتی ہے. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گھر ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں یہ جو گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا، یہ گھر کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے معاشرے کو دیا کیا؟ یہ جو گھر ہے، یہ جو فاطمی گھر ہے، اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ کہا امیر المومنین دیے، ہاں حسن اور حسین دیے، زینب اور کلثوم دیے. یعنی سب اگر آپ دیکھیں تو یہی تو گھر ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. یہی گھر ہے جس نے انسانیت کا درس دیا. اب ایک اگر خاتون اپنا بہترین کردار ادا کرے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتا ہے. تو آج معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں خاتون کا کردار کیا ہے اور اس کو کیا بنا دیا گیا ہے. حاج مرزوق کے بارے میں مشہور تھے، عراق کے اندر عزاداری اور خاص قسم کے ماتم کے لیے. تو کہتے ہیں علماء انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تہران تشریف لے کے جائیں، تو نہیں جاتے تھے، مگر خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جائیں. ان کے کہنے پر آ گئے. حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں جب ان کے آخری ایام میں زندگی سے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن پہلے شدید مریض تھا، مجھے بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جیسے ہی پیاس ہوئی تو میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو پکارا، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ.
میں نے پہلے راضیہ کہا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی ہیں. پھر میں نے کہا مرضیہ تو وہ خاتون اور آگے بڑھیں. پھر میں نے کہا فاطمہ تو ان خاتون نے مجھے گلاس دکھایا, کہا ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی پلانے. تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں, لیکن ادب اور احترام کا تقاضا, میں کیسے آپ سے پانی پیوں. کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے, ہم آخری وقت تمہارے لیے پانی لے کر آئے. خوب انسان ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزاداران محترم کہ جب پانی دیا تو پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. تو کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, دل کی حالت ایسی, مگر آپ جو حکم فرمائیں. تو بہرحال بی بی نے امر فرمایا کہ حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. بہرحال بچے کے مصائب سخت ہوتے ہیں. بیوی بھی جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو کت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا. ہاں عزاداران محترم, بیوی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے, لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں. تو بیوی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں. کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا, اور کسی یہودی کے پاس بیوی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا. اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے, ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم, اور جو ہے وہ اس کو دے دیا, اس کو ضرورت تھی. بہرحال بیوی کے خدمت میں پہنچے. دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے. اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے. یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے, اسے سیدہ کہتے ہیں. یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے عزیزان محترم, یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے. ہمارا رابطہ کیسا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے عارف, ہر جمعرات پابندی سے حدیث کسا کی محفل رکھتے تھے, بیوی سے توسل کرتے تھے. ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو, زیادہ پریشانی ہو, تو 40 دن لگاتار حدیث کسا پڑھا کرو اور حدیث کسا کا ذکر کرو عزیزان محترم. خوب بہرحال بیوی وہ راز ہیں کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے, جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی, فلائٹ تھی, آگے کہیں اور جانا تھا. بہرحال نہ آشنا تھے, نہ زبان آتی تھی, نہ کچھ تھی, آگے تھی. اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے, پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے, دوسرا ہے. پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے, دوسرا ہے, اور وقت بہت تھوڑا سا ہے. کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا. کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں, میری مدد کیجیے. کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں. میں اس کو جانتا نہیں تھا, پھر میں نے ڈرا کہ خوف, پتہ نہیں کون ہے, دوسرا ملک ہے, کون ہے. کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا, پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی, آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے, اور پھر سرواز نہیں. تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بیوی سے توسل ہوا اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا. بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا, ہمیں مارا گیا, تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی. جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا, اس میں ایک سید تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو. جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب سید کو مارا گیا, جیسے ہی وہ
تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا. اور کہہ رہا جب اتنا مارا گیا کہ خون خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ ہے رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ کم ہے.